سعودی عرب میں ایک پردیسی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی ماں پاکستان میں فوت ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہ تھا۔ ماں کی تدفین ہو گئی، اسے یہ بھی نہیں خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے التماس ہے اس بھائی کے لیے دعا لازمی کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے۔ یہ لڑکا سعودی عرب میں ایک شہر میں کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کمپنی میں موبائل لے جانا الاؤ نہیں تھا۔ یہ صبح اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا، گھر بات کرتا، تو اتنے میں ٹائم ہو جاتا کمپنی جانے کا۔ بس آتی تھی، بس میں بیٹھ کے کمپنی جاتے تھے۔ موبائل کو لاک میں رکھ کے کمپنی آیا تھا، وہاں کام کرتا، سلسلہ چلتا رہا۔ یہ نیا نیا آیا تھا پاکستان سے۔ اس دن جب صبح اٹھ کے گھر بات کرنے لگا ہے تو دیکھتا کہ نیٹ پیکج ختم ہو چکا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا، آج گھر بات نہیں، ماں سے بات نہیں ہو رہی۔ یہ پریشانی کی حالت میں موبائل کو رکھتا ہے لاک میں، نیچے اترتا ہے، بس میں بیٹھتا ہے، کمپنی میں رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ بڑا پریشان تھا، ایسا لگتا ہے کچھ کوئی چیز اس سے جدا ہو رہی ہے۔ کمپنی میں آ گیا، کام کرتا رہا، اور رات کو اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ اب اس کے بہن بھائی رشتے دار سب سوچتے ہیں کہ دل کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ پہلے سوچتے ہیں نہ بتائیں، پھر کسی نے کہا یار بتا دو، وہ آ تو نہیں سکتا، چلو ماں کا دیدار کر لے گا، آخری بار جنازہ دیکھ لے گا، میت دیکھ لے گا ماں کی۔ پھر عدیل کو فون کرنا شروع کر دیا، میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، فون کرتے ہیں ایمو پہ۔ عدیل کا نیٹ تو بند تھا، ویسے بھی موبائل لاک میں تھا، اس کے پاس تھا ہی نہیں موبائل۔ وہ کافی کال کی، عدیل نے کوئی کال اٹینڈ نہ کی۔ بڑے پریشان ہے وہ۔ اب ماں کی تدفین کا وقت ہو رہا ہے، عصر کے بعد جنازہ رکھا تھا، ان کا بس نہ چلا کہیں سے بھی نہ۔ بڑی کوشش کی کسی اور دوست کا، احباب کا نمبر ہو، نمبر بھی نہ ملا۔ آخر ڈھونڈتے ڈھانڈتے ان کو نمبر ملتا ہے ایک فور مین کا۔ وہ فور مین کیونکہ آفس میں کام کرتا تھا، ان کو موبائل الاؤ تھا۔ وہ فور مین کو کال کی تو فور مین نے فون اٹینڈ کیا، اسے بتایا کہ آپ کے پاس لڑکا کام کرتا ہے عدیل۔ وہ کہتا ہے جی کام کرتا ہے۔ کہتا ہے بس اس کو اسی طرح پیار سے اتنا بتا دیں کہ اب تمہاری ماں فوت ہو چکی ہے اور ماں کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ فور مین بڑا غصے والا آدمی تھا۔ اس دن وہ بھی اس کا بھی دل نرم پڑ گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، بڑا پریشان۔ عدیل کو بتایا تو بتایا کیسے۔ اس نے پانی کی بوتل لی ہے اور جوس لیا ہے اور عدیل کے پاس پہنچ گیا۔ عدیل ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا تھا، عجیب سا پریشان تھا۔ فورمین اس سے کہتا ہے عدیل بیٹا، لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عدیل کہتا ہے سر جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے میرا کوئی پیارا جدا ہو رہا ہے۔ آج میری گھر بھی بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں اماں کیسی ہے۔ کہتا ہے عدیل میرا بھی لگتا ہے تمہارا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ پانی پیو اور جوس پیو۔ پھر عدیل سے کہتا ہے عدیل تم میرے کمرے میں آ کے وہاں اے سی کے آگے لیٹ جاؤ، یہاں دھوپ بہت ہے۔ اب سب لوگ دیکھتے ہیں فور مین کو، جو فور مین بہت سخت طبیعت کا آدمی ہے، اتنا رحم دل کیسے ہو گیا۔ آخر عدیل وہاں پہ آگے لیٹ گیا۔ عدیل سے فور مین باتیں کرنا شروع کر دیا تاکہ دل بہل جائے، اور فور مین کی ہمت نہیں بن پا رہی کہ عدیل کو کیسے بتاؤں کہ تمہاری ماں فوت ہو چکی ہے۔ فور مین اسے کہتا ہے عدیل تم نے موبائل میں نیٹ پیکج نہیں ہے تمہارے میں؟ کہتا ہے کیا بتاؤں، آج صبح ختم ہوا ہے۔ کہتا ہے اچھا تو پیکج کرایا نہیں؟ کہتا ہے میرے پیسے نہیں تھے نا۔ فور مین نے جیب سے 100 ریال نکالا، اس کو دیا۔ کہتا ہے کہ شام کو جاتے پہلے نیٹ پیکج کرانا، پھر گھر بات لازمی کرنا۔ عدیل کہتا ہے ٹھیک ہے۔ عدیل پریشانی میں وہیں پہ سارا دن کاٹ دیا۔ شام کو جو بس نکلتی وہاں سے، بس ان کو اتارتی اسٹاپ پہ، وہاں سے بازار جا کے دکان سے نیٹ کا پیکج کراتا ہے، اور گھر آتا ہے، موبائل آن کرتا ہے، نیٹ آن کرتا ہے، تو ساتھ ہی اس کو کال پہ کال، میسج پہ میسج، واٹس ایپ پہ کئی ویڈیو پکچر آ گئی۔ عدیل بڑا پریشان ہوا، اور خیر تو ہے۔ یوں ہی واٹس ایپ پہ پہلی پکچر کو چیک کرتا ہے، اس کی ماں کو لٹایا ہوا کفن میں لیٹی ہوئی ہے۔ عدیل تو وہاں پہ ایسے سن سا ہو گیا، اس کے اوپر کسی نے قیامت ہو گیا گرا دی ہو، آسمان پھٹ گیا ہو جیسے۔ بڑا پریشان، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، باقی ویڈیو دیکھتا ہے، وہ کسی میں تدفین کر رہے ہیں ماں کو، کسی میں جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کہیں قبر میں اتار رہے ہیں۔ عدیل روتا رہا، عدیل کو کوئی کندھا بھی نہ ملا جس کے اوپر سر رکھ کے رو سکے۔ بیچارہ چھت پہ آ گیا، اکیلے میں آ کے چیخ چیخ کے روتا ہے، گھر فون کرتا ہے، گھر والے روتے ہیں، تسلی دیتے ہیں عدیل کو۔ عدیل وہیں پہ روتا رہا، اور چھت پہ ہی ایک دیوار کے ساتھ لگ کے وہیں پہ لیٹ گیا، وہیں پہ کب آنکھ لگی پتہ نہ۔ وہیں پہ خواب میں اس کی ماں آ گئی، ماں اسے دلاسا دیتی ہے عدیل پتر میرا لاڈلا بہادر پتر ہے، فکر مت کرنا، تیری ماں بے شک فوت ہو گئی ہے، پر تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی، دعاؤں میں تیرے ساتھ رہے گی۔ عدیل جو پہلی بار پاکستان سے آ رہا تھا دروازے تک آتا ہے، ماں پھر بلاتی ہے عدیل پتر پتہ نہیں میرا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے، دوبارہ تم سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر وہ گلے لگاتی ہے، پھر ماتھا چومتی ہے۔
عدیل بھی وہاں پہ روتا تھا، اس کی ماں بھی روتی تھی. اب یہاں پہ آ گیا. اب اس کے روم میٹ، جو روم میں 5-6 لڑکے رہتے تھے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ عدیل بستر پہ نہیں ہے. سب لوگ آتے ہیں، نہا دھو کے کھانا کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں عدیل نہیں ہے، انتظار نہیں کرتے، کھانا کھا کے اپنا موبائل لے کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے، وہ سب اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کو، چلو بھی کام پہ جانا، جلدی کرو. دیکھتے ہیں بستر پہ عدیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عدیل کہاں گیا؟ عدیل کو ڈھونڈا، عدیل کے نمبر پہ کال کی، کال اٹینڈ نہیں کر رہا. پھر عدیل نے جب کال اٹینڈ کی نا، تو عدیل ہو کے بھر کے رو رہا ہے. سب کہتے ہیں عدیل کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے بیٹا؟ وہ کہتا ہے میرا سب کچھ برباد ہو گیا. وہ کہتا ہے کدھر تو؟ کہ چھت پہ. سارے لڑکے بھاگ کے چھت پہ جاتے ہیں، عدیل کو لپٹ کے رو رہا ہے، بری طرح رو رہا ہے. وہ کہتے ہیں عدیل ہوا کیا، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نا رات کو میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے خبر ہی نہ تھی، میرا نیٹ پیکج بھی ختم تھا، اور انہوں نے فون کیا تھا فور مین کو، پر جب تک تدفین ہو چکی تھی، اسی لیے فور مین نے جو ہے نا مجھے 100 ریال دیے تھے تاکہ نیٹ پیکج کرا لوں. وہ کہتے ہیں عدیل بیٹا یہاں صبر ہی کر سکتا ہے. عدیل بیچارہ وہاں پہ صبر کرتا رہا، کام پہ جاتا رہا. کافی دن تک اس کا فور مین تھا نا، اس کا عدیل سے بڑا اچھا معاملہ رہا، اسے کبھی کام نہ کرنے دیتا، اپنے پاس بٹھاتا، اسے پیار سے سمجھاتا. عدیل بہت لمبی زندگی ہے. پردیسیوں کو یہ مشکلیں آتی ہیں، اور یہ مشکلیں مرد جو سے نا انہیں کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور پردیسی جو ہے نا وہ اکثر ایسے دکھوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ جن پیاروں کو گھر میں ہنستا بستا چھوڑ کے آتا ہے نا، ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. غم تو کم نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے. اس بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کچھ دن پہلے کی بات ہے. امید ہے آپ کو بھی یہ سن کے بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن اس بھائی کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صبر دے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. جمعہ مبارک. اللہ حافظ.